1400 سال پہلے عرب کے ایک ویران، خاموش اور سنسان میدان کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وقت نے اسی زمین کو ایسی پہچان دینے والی تھی جس کا ذکر قیامت تک کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سرزمین کے بارے میں پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا تھا کہ یہاں ایک ایسی قربانی پیش ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے فرق صاف کر دے گی۔ اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی زمین ایک دن کربلا کہلائے گی۔ اب منظر بدلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے، کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے نانا کے شہر سے رخصت ہو رہے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید حکومت پر بیٹھ چکا تھا۔ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے بڑی بڑی شخصیتوں سے بیعت کا مطالبہ کیا اور مدینہ میں بھی یہی پیغام پہنچا، لیکن امام حسین نے یہ بیعت قبول نہیں کی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ حق اور اصول کا مسئلہ تھا۔ وہ ایسے حاکم کو قبول نہیں کر سکتے تھے جو اسلامی تعلیمات سے دور جا چکا ہو، مگر ساتھ ہی امام حسین یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مدینہ، جو ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، وہاں خون خرابہ ہو۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آسان نہیں تھا لیکن صحیح تھا۔ 28 رجب 60 ہجری امام حسین مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سفر نہیں تھا، یہ تاریخ کا رخ بدلنے والا سفر بننے جا رہا تھا۔ ریگستان کی تپتی ریت، لمبا سفر اور سامنے انجان حالات، یہ قافلہ مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد امام حسین مکہ پہنچ گئے اور وہاں کچھ مہینوں تک قیام کیا، لیکن حالات اب بھی پرسکون نہیں تھے، کیونکہ دور کوفہ سے لگاتار پیغام آ رہے تھے۔ کوفہ کے لوگ بار بار لکھ رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ کوئی ایک یا دو خط نہیں تھے، بلکہ لگاتار آنے والے پیغامات تھے جن میں کوفہ کے لوگوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اب امام حسین نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے پہلے حالات کی سچائی جاننا چاہی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بھروسے مند کزن مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ کیا واقعی لوگ اپنے وعدوں پر قائم ہیں یا نہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ شروع میں منظر بالکل الگ تھا، لوگ ان سے مل رہے تھے، اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوفہ واقعی تیار ہے۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو کوفہ کا ماحول اچانک بدل گیا، خوف پھیلایا گیا، دباؤ بڑھایا گیا، اور وہی لوگ جو کل تک ساتھ دینے کے دعوے کر رہے تھے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلم بن عقیل جو کبھی لوگوں کے ہجوم میں تھے اب تنہا رہ گئے۔ انہوں نے کوفہ میں پناہ تلاش کی اور آخرکار ایک گھر میں انہیں جگہ مل گئی، مگر حالات اب بھی خطرناک تھے اور زیادہ دیر یہ راز چھپا نہیں رہ سکا۔ جلد ہی ان کے ٹھکانے کی خبر حکومتی لوگوں تک پہنچ گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہیں سے کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ کیا انہوں نے کوئی پیغام بھیجا تھا؟ جی ہاں، جب کوفہ کے حالات ٹھیک تھے تب مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ کوفہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ جی، پیغام بھیجنے کے بعد کوفہ کا ماحول تیزی سے بدل گیا، خوف پھیل گیا اور مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ پھر امام حسین نے کیا فیصلہ کیا؟ مسلم بن عقیل کا پیغام امام حسین تک پہنچ چکا تھا، مگر انہیں ابھی کوفہ کے بدلتے حالات کی خبر نہیں ملی تھی۔ مسلم بن عقیل کا کیا ہوا؟ آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا، مگر ان کا پیغام امام حسین تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ کیا امام حسین کو ان کی شہادت کی خبر مل چکی تھی؟ نہیں، امام حسین سفر میں تھے اور انہیں ابھی کوفہ کے نئے حالات کی پوری جانکاری نہیں ملی تھی۔ کیا سفر کے دوران کوئی نئی خبر ملی؟
جی ہاں، راستے میں ملنے والے کچھ لوگ کوفہ کے بدلتے حالات کا ذکر کرنے لگے، لیکن تصویر ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں تھی۔ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ سفر کے دوران ملنے والی خبروں نے تشویش ضرور پیدا کی، لیکن قافلہ اپنے سفر پر قائم رہا۔ کیا انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی تھی؟ اب خبریں مزید واضح ہونے لگی تھی اور سفر کے دوران حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی۔ تو اب سفر پہلے جیسا نہیں رہا تھا، نہیں، اب یہ سفر ایک نئے موڑ پر آ چکا تھا۔ کوفہ کے آگے آنے والے واقعات تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھے جانے والے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ سفر کے دوران قافلے کا سامنا ایک لشکر سے ہوا۔ یہ ملاقات آنے والے واقعات کا پہلا بڑا موڑ تھی۔ یہ لشکر کون تھا؟ اس لشکر کی قیادت حر ابن یزید کر رہے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ قافلے پر نظر رکھی جائے۔ کیا قافلے کو کوفہ جانے دیا گیا؟ نہیں، حر کے لشکر نے قافلے کو کوفہ کی طرف بڑھنے نہیں دیا۔ حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نازک ہوتے جا رہے تھے۔ پھر یہ قافلہ کہاں پہنچا؟ 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ ایک سنسان میدان میں پہنچا جسے تاریخ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کیا قافلہ کربلا میں قیام پذیر ہو گیا تھا؟ جی ہاں، 2 محرم کو قافلہ کربلا میں رک گیا، لیکن امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کربلا میں لشکر آنا شروع ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دشمن کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ دشمن نے فرات دریا کے گرد اپنی نگرانی مضبوط کر دی۔ ہر دن حالات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ کیا فرات تک رسائی مشکل بنائی جا رہی تھی؟ جی ہاں، دریا کے گرد سخت پہرا لگا دیا گیا تھا اور کربلا کے میدان میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اب کربلا کا ماحول کیسا تھا؟ دن گزرتے جا رہے تھے، امتحان سخت ہوتا جا رہا تھا اور کربلا اپنے اہم مرحلے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ کیا صلح کی کوئی امید باقی تھی؟ کوششیں ضرور ہوئی تھیں، لیکن حالات ہر لمحے پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 7 محرم کا دن آیا اور فرات کے پانی تک رسائی روک دی گئی۔ قریب ہونے کے باوجود پانی تک پہنچنا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ کیمپ میں پیاس کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ پیاس بڑھ رہی تھی، لیکن حوصلہ اب بھی بلند تھا۔ کیا کسی نے پانی لانے کی کوشش کی؟ جی ہاں، قافلے کے افراد نے پانی حاصل کرنے کی کوششیں کی، مگر حالات روز بروز مشکل ہوتے گئے۔ کیا دشمن کے لشکر میں سب لوگ جنگ چاہتے تھے؟ نہیں، ہر دل ایک جیسا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کے ضمیر اب بھی زندہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ حر ابن یزید تھے جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور اپنا راستہ بدل لیا۔ کیا حر قافلے میں شامل ہو گئے تھے؟ جی ہاں، حر نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اور وہ کربلا کے عظیم کرداروں میں شامل ہو گئے، قربانی دینے والوں میں شامل ہو گئے۔ پھر حر ابن یزید کا کیا ہوا؟ حر نے انتہائی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ حق کے لیے لڑے اور کربلا کے میدان میں شہادت کا رتبہ پائے۔ حر کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ پھر کربلا کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ ہر شخص حق اور سچائی کے لیے اپنی جان پیش کر رہا تھا۔ کیا وہ سب آخری دم تک ڈٹے رہے؟ جی ہاں، انہوں نے بے مثال جرت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قربانیاں بڑھتی گئیں۔ کربلا کا میدان صبر، وفاداری اور بہادری کی مثال بنتا جا رہا تھا اور امتحان اپنی انتہا کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اب کربلا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ پیاس۔ خیموں میں پیاس کا امتحان بہت سخت ہو چکا تھا۔ فرات دریا نظر آ رہا تھا، لیکن اس تک رسائی مشکل تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تب حضرت عباس نے فرات کی طرف رخ کیا۔ ان کا مقصد خیموں تک پانی پہنچانا تھا۔ کیا وہ پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ جی، اللہ کے فضل سے پانی حاصل کر لیا گیا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ پھر حضرت عباس کا کیا ہوا؟ انہوں نے انتہائی بہادری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ خیموں تک پانی پہنچانے کی کوشش میں لڑے اور کربلا کے میدان میں شہادت کا رتبہ پائے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک وفادار ساتھی شہادت کا رتبہ پا چکے تھے۔ کربلا کا میدان قربانی کی عظیم مثال بن چکا تھا۔ پھر اہل بیت کے جوانوں کا کیا ہوا؟ حضرت علی اکبر نے حق کے لیے بہادری سے مقابلہ کیا اور شہادت پائی۔
حضرت علی اصغر بھی اس عظیم واقعے کا حصہ بنے۔ پھر حضرت علی اصغر کا کیا ہوا؟ وہ بھی کربلا کے مظلوم شہداء میں شامل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ عاشورہ کا دن اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا میدان میں کوئی ساتھی باقی رہ گیا تھا؟ زیادہ تر ساتھی شہادت کا رتبہ پا چکے تھے، لیکن پیغام اب بھی زندہ تھا۔ امام حسین نے اپنی اور اپنے رفقا کی قربانی دے دی، لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ کربلا نے حق اور باطل کے درمیان فرقر کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین جیسی جرت اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اسلام کی سچی سٹوریز صرف اذکار رحمت پر۔